تابوت سکینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کیا ہے اور یہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور اس کو لے کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے، نیز ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کو کس نے تعمیر کیا اور اس کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے عقائد کیا ہیں۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں تابوت سکینہ کا۔ آخر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ناجائز وجود کو اسلامی ممالک کے درمیان برقرار رکھ سکے، اور اسی اسرائیل میں اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی جاری ہے، جس کے ذریعے سے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ تابوت سکینہ ملنے کے بعد وہ دنیا پر اپنا کھویا ہوا تسلط دوبارہ قائم کر لیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل یکسر ناواقف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوج ڈالے۔ اس تابوت میں کیا چیزیں رکھی ہیں؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں دوستو یاد رکھیے، مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ پر جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی و اطمینان اور سکون نازل کیا گیا تھا۔ اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں جو چیز اس میں سے نکالی جاتی ہے وہ پھر واپس اسی میں چلی جاتی تھی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال مشہور ہیں۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے اور اب ہمارے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھی جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھی، اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر سے آگے آگے رکھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل ہی کی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا۔ اسی بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا، طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور وہ کچھ اشیاء بھی اس میں ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں، اور آخر کر تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا۔
فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا، اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اسی مقام پر تھا جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ان کی ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ناظرین، قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا اور ان کے قمیض اور ان کے متبرکات محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندر بیت و جون میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جن میں پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ جسے موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر بنی لاوا کے حفاظت میں دیا تھا، نیز ایک بوتل جس میں من بھر کر محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد کریں، اور جو صحرا میں ان کے باپ داداؤں پر کیا گیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ کا عصا بھی اس صندوق کے اندر تھا۔ آج بھی بہت سارے ماہرین آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے آئے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت کیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسا شریف میں ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ کا تفصیلاً تذکرہ قرآن کریم سے کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے ان یأتیکم التابوت، بنی اسرائیل میں ایک تابوت چلا آتا تھا۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح عطا فرماتے تھے۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی وہ ساتھ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے تھے وبا اور بلا وہاں آنے لگی، 5 شہر ویران ہو گئے، اور ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا گیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر تالوت کے دروازے پر پہنچے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر تالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور تالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی، اور موسم نہایت گرم تھا۔ سورہ سبا کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا۔ جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر باقی رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بإذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔
باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ اسی دوران آپ کی روح پرواز کر گئی، البتہ جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہا۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ کھڑے رہے۔ باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں، جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر جنات کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور بیت المقدس کی تعمیر کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا، عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور انہی کے نبی نے ان سے کہا کہ اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق یعنی تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ایک تسلی ہے، اور آل و موسیٰ اور ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی، اس میں موسیٰ و ہارون کی آل کے ترکہ کی باقی ماندہ اشیاء تھی۔ بے شک آیت نمبر 245 میں تابوت کو کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے، جہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے، اس لیے اس تابوت کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اور بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو دی آرک آف دی کووننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے، عہد کا صندوق، میثاق کا صندوق، پاک صندوق، خدا کا صندوق، خدا کی قوت کا صندوق۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو اندر سے باہر تک سونے سے مڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا دیا گیا ہے۔ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق ہے جس پر 2 پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس تابوت سکینہ یا صندوق کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف رائے اور بہت سی روایات ہیں۔ کچھ مصدقہ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تا مرگ آپ کے پاس رہا، نسل در نسل بطور وراثت کے یکے ازبات دیگر آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوشع علیہ السلام کو ملا۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری نسخے نہیں ملے، لیکن علماء کی رائے کے مطابق یہ 1,00,000 انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی، جو اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کو اس وقت رہنمائی فرمائیں گے، اور طالوت کی بادشاہت کی طرف یہ تابوت آپ کی بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذاہب و مکاتب فکر کے لوگوں کا اجماع ہے۔ حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن واپس چلی گئی تھی، وہاں آپ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی، ان کا نام ابن حکیم رکھا۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملنے یروشلم گئے۔ جب آپ نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ تاریخ آپ کو مینک اول کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت بردبار، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ ابن عباس احادیث اہل بیت اور بعض مفسرین سے منقول کرتے ہیں کہ یہ تابوت وہی صندوق تھا
جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں رکھ کر دریا کے سپرد کیا تھا۔ فرعون کے کارندوں نے جب اسے نکال کر دربار میں پیش کیا تو حضرت آسیہ نے جھٹ بچے کو گود لے لیا اور تابوت جوں کا توں فرعون کے خزانے میں چلا گیا، جو بعد میں بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا تو وہ اسے محترم اور متبرک قرار دینے لگے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ صندوق حضرت یوشع علیہ السلام کے سپرد کر گئے تھے تو بنی اسرائیل کی نگاہ میں اس کی حرمت اور بڑھ گئی۔ اس صندوق میں وہ 10 احکام موجود تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ذریعے احکامات ملے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے عہد کے صندوق پر بنے 2 کروبیوں میں سے بات کرتا تھا۔ یہ صندوق اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت و خوبصورتی کا سبب ہیں۔ ناظرین، اکثر روایات میں تابوت سکینہ کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے۔ آس پاس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمان سے من و سلوہ اترا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی۔ بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کی طرف بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نامی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کی بادشاہی کی واپسی کا راستہ ہے۔
وہ سمجھتے ہیں جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ بابل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا اور ان کا لباس موجود تھا۔ ناظرین، اسرائیلی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنائی، جبکہ حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق کی اولاد یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نے اپنا لقب اسرائیل رکھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا، جبکہ حضرت اسماعیل کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے، جو بعد میں بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر میں فروخت ہوئے۔ حضرت یوسف بعد ازاں عزیز مصر کی جگہ مصر کے والی بنے اور عزیز مصر کہلائے۔ حضرت یوسف کے مصر کے والی بننے کے بعد وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر لے آئے، جنہیں اگلے وقتوں میں فرعونوں نے غلام بنا لیا اور ان سے مشقت لینے لگے۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نجات دلائی اور انہیں آبائی وطن بیت المقدس یعنی فلسطین لے آئے۔ سالوں بعد بنی اسرائیل کو ایک اور قوم نے غلام بنا لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ سینائی کے علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں مدد کی، اور ایرانی حملہ آور بادشاہ اور انتہائی طاقتور جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا۔ فلسطین کے بادشاہ سول نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کر دی، جس کے مرنے کے بعد حضرت داؤد فلسطین کے بادشاہ بن گئے اور اسرائیل پھر سے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے سالوں بعد اہل بابل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا۔ اگلے 500 سال میں بابل کی سلطنت کمزور ہونے پر بنی اسرائیل بتدریج دوبارہ اپنے آبائی وطن فلسطین اور بیت المقدس پہنچ گئے اور اپنی حکومت قائم کر لی اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر لیا۔ سالوں بعد سکندر اعظم نے فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کو غلام بنا لیا اور فلسطین سے نکال دیا۔ بنی اسرائیل نے دوبارہ جمع ہو کر سکندر اعظم کے ایک جنرل کی اولاد جو فلسطین پر حکومت کر رہی تھی اس پر حملہ کیا اور اپنے آبائی وطن کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ کئی سالوں بعد سلطنت روم نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو غلام بنا لیا۔ ان کی کئی سالوں بعد ہونے والی بغاوت کچل دی، انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا اور بنی اسرائیل دنیا کے مختلف علاقوں میں دربدر ہو گئے۔ فلسطین اور بیت المقدس پر ایران نے رومیوں کو شکست دے کر قبضہ کر لیا اور پھر مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس اور فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ درمیانی عرصہ میں مختصر وقت کے لیے عیسائی ریاستوں نے مسلمانوں کو شکست دی اور بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر لیا، لیکن جلد ہی مسلمان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں عیسائی فوجوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قابض ہو گئے، اور اس تمام عرصے میں بنی اسرائیل یعنی یہودی دوبارہ فلسطین نہیں آ سکے۔ دوسری جنگ عظیم میں عثمانیوں کی شکست کے بعد عیسائی طاقتوں نے دنیا بھر سے یہودیوں کو جمع کر کے انہیں ان کے آبائی علاقے فلسطین میں نئی ریاست اسرائیل کے نام پر قائم کر کے دی۔ ناظرین، یہودی ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں کہیں محفوظ ہے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک نقطہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جس کے وجود کا اعلان خود خداوند کریم اپنے کلام بلاغت میں کرتے ہیں اور اسے مومنوں کے دل کا سکون قرار دے رہے ہیں، اور آدم سے خاتم الانبیاء تک تمام انبیاء کی میراث رہنے کے سبب اس میں تمام انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، جس کی وجہ سے
اس کی عظیمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی، جو نہ صرف عیسائی و یہودی بلکہ مسلمانوں میں بھی بہت مقدس ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، جو صندوق ایک نہ دو بلکہ پورے 1,24,000 انبیاء کی میراث رہا ہو، اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی۔ تو اس صندوق کو رکھنے کے لیے یہ بھی اتنا بلند مرتبہ اور برکت والی جگہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے خود خداوند کریم نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ جیسا کہ خداوند کریم نے اس زمین کو برکت والا کہا تو ثابت بھی کر دیا کہ اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا نام دے دیا، اور اس جگہ کو انبیاء کی پیدائش گاہ بنا دیا، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء پیدا ہوئے۔ ناظرین، تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کے مختلف رائے ملتے ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ ایک یہودی تھیوریجسٹ کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان علماء اور محققین بھی بہت ساری آراء رکھتے ہیں، جس کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے، جو ہر دور میں یکے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں، یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا اور اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ اپنے ساتھ اسے لے کر ظاہر ہوں گے۔ ناظرین، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ناظرین، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہی آتا ہے۔ اب ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام ہے، جو موجودہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کے مقام پر تھی۔ جو سب سے پہلے آپ ناظرین سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے، آپ نے ہیکل سلیمانی کو کب اور کیوں تعمیر کیا۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر قبل از مسیح سے لے کر 1931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ اس کے بعد ملک 970 اسرائیل کے 200 حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا یعنی اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ تھا کہ ان کے زیر نگیں صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرما تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر مدت ہے؟ تو آپ نے فرمایا درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زائد مدت کا فاصلہ ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی اور اس کی تعمیر کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تورات کے مطابق ہیکل سلیمانی یا ہیکل اول محاصرہ یروشلم میں موجود ہے۔ انجیل میں ہے کہ ہیکل متحدہ مملکت اسرائیل و یہودا کے بادشاہ سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تعمیر کر کے یہودا کے لیے وقف کیا گیا تھا۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔